السلام علیکم، میں ہوں بنت نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں بنت نواز قرآنک ایجوکیشن۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 112 بما تجوید اور اجرا قواعد۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ باقی پر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ لام کے پر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا عین ح غین خا میں سے حمزہ آ رہا ہے تو ہم نون ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ کے بعد زبر ہے، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے سین ساکن ہے۔ ساکن حرف پڑھنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف کی آواز کے مخرج میں رک جاتی ہے۔ واو کے اوپر زبر ہے، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے جیم ساکن ہے۔ ساکن حرف پڑھنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف کی آواز کے مخرج میں رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جیم حرف مقلقل میں سے اس کی آواز کے مخرج میں رکے گی نہیں بلکہ پلٹ کر واپس آئے گی۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹے پیش کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لام مشدد ہے، پہلی مرتبہ زیر والی لام سے ملا کر پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق یعنی کھڑے زبر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کھڑے زبر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کی لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ میم کے اوپر پیش ہے، پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے ہا ساکن ہے۔ ساکن حرف پڑھنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف کی آواز کے مخرج میں رک جاتی ہے۔ نون کے اوپر 2 پیش کی تنوین اور 2 پیش کی تنوین کے بعد 15 حروفوں میں سے فا آ رہا ہے تو اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم ناک میں گنگنی سی آواز کو چھپا کے اس طرح پڑھیں گے کہ نہ کامل ادغام اور نہ کامل اظہار ہو بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو۔ یہاں مد بن رہی ہے مد منفصل جائز، وہ اس لیے کلمے 2 ہے۔ پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ میں سے واو مدہ کے قائم مقام الٹا پیش موجود ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القاط آ رہا ہے تو یہاں مد بن رہی ہے مد منفصل جائز، جس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے، لیکن 4 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے جیم ساکن ہے۔ ساکن حرف پڑھنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف کی آواز کے مخرج میں رک جاتی ہے، لیکن جیم حرف مقلقل میں سے اس لیے اس کی آواز کے مخرج میں رکے گی نہیں بلکہ پلٹ کر واپس آئے گی۔ اوپر پیش ہے، پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ را کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹے پیش کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو ساکن کے بعد بقیہ بچے 15 حروفوں میں سے دال آ رہا تو یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم ناک میں گنگنی سی آواز کو چھپا کے اس طرح پڑھیں گے کہ ناکامل ادغام اور ناکامل اظہار ہو بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو۔ با مشدد ہے، پہلی مرتبہ غوث سے مل کر پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق یعنی زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف خالی سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسا الف مدہ کہلاتا ہے، الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسا واولین کہلاتے ہیں، واولین کو 1.5 حرکت تیر لگا کر نرمی اور سہولت سے پڑھتے ہیں۔ فا کے اوپر 2 پیش کی تنوین اور 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے تو ہم 2 پیش کی تنوین میں چھپے نون ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس قاعدے کا نام ہوگا اظہار ہلکی۔ یہاں ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسی ہے یائلین کہلاتی ہے، یائلین کو 1.5 حرکت کی دیر لگا کر نرمی اور سہولت سے پڑھتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں اظہار شفیع کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ خالی سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسا الف مدہ کہلاتا ہے، الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد بقیہ بچے 26 حروفوں میں سے یا آ رہا ہے تو اظہار شفیع کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یا کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے ہا ساکن ہے۔ ساکن حرف سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف کی آواز کے مخرج میں رک جاتی ہے۔ زا کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو ایسا واو مدہ کہلاتا ہے، واو مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن آگے نون کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقف جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس سے ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔